الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ جامع صدقے مدینے دے سلطان تو دو جہاں جس کی خاطر بنائے گئے، جامع صدقے مدینے دے سلطان تو دو جہاں جس کی خاطر بنائے گئے، کملی والے دیاں تو قربان میں بے کساں دے نصیب جگائے گئے، کملی والے دیاں تو قربان میں بے کساں دے نصیب جگائے گئے، درتے دربان جبریل ورگے کھڑے، درتے دربان جبریل ورگے کھڑے، گنگے پتھران وی دے کلمے پڑے، ہاں گنگے پتھران وی دے کلمے پڑے، او دی مرضی جے ہووے تے دل نہ چڑھے، شہنشاہ دے در تے جھکائے گئے، جامع صدقے مدینے دے سلطان تو دو جہاں جس دی خاطر بنائے گئے، گلاں دساں کی اج دے مہینے دیاں، گلاں دساں کی حج دے مہینے دیاں، منگا خیران نبی دے سفینے دیاں، منگا خیران نبی دے سفینے دیاں، اور وسدیاں رہن گلیاں مدینے دیاں، او جتھے میر احمداں دے
وسائے گئے، اور نہ ربا میں منگا تے تو مینو یار دے دیس پہنچا دے، جتھے چاڑو دین فرشتے انہاں گلیاں دی خاک بنا دے، جنہاں گلیاں وچ پھردا ماہی انہاں گلیاں دی سیر کرا دے، آزم تے جے کرم کماوے اینو یار دی دید کرا دے، وسدیاں رہن گلیاں مدینے دیاں، او جتھے می رحمتاں دے وسائے گئے، سیر سارے زمانے دی کر دے رہے، سیر سارے زمانے دی کر دے رہے، پر جلوے رحمتاں دے نہ کدرے ملے، ریس اونا بھی کیڑا ظہوری کرے، ارے بختاں والے مدینے بلائے گئے، جاواں صدقے مدینے دے سلطان تو، دو جہاں جس دی خاطر بنائے گئے۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ اعظم شانہ مجھ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل پاک بسلسلہ چہلم شریف ہمارے محسن اور بڑے ہی پیارے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے جناب بھائی محمد سعید صاحب، ان کی صاحبزادی شافیہ کا آج چہلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ زہر ہے جوانی کے اندر جوانی کی موت، اور پھر بیٹی ہو تو بیٹیاں تو ویسے ہی اس قدر پیاری اور محبت کرنے والی ہیں باپ سے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود بیٹی کو پسند فرمایا، اور بیٹی کے لیے محبت برے الفاظ نبی پاک علیہ السلام نے ادا فرمائے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کسی خاندان کے خوش بخت اور بابرکت ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس گھر میں پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے۔ اور سعید بھائی نے آج خواہش کا اظہار کیا کہ آج حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو، تو سعید بھائی کی بیٹی کے چہلم کے اوپر امام الانبیاء، سرکار دو عالم، سرور دو جہاں، شاہ کون و مکان، سید لولاک کی پاکیزہ اور پاک باز پاک تینت، عابدہ زاہدہ عالمہ متقیہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر پاک ہوگا۔ اور میں جب بھی سیدہ کا ذکر آتا ہے بڑا ہی سکون پاتا ہوں، خاص کر بڑا اہتمام کرتا ہوں۔ زندگی گزر گئی تقریریں کرتے ہوئے، لیکن جب بی بی پاک کا ذکر آتا ہے خدا کی قسم وہ راحت قلبی نصیب ہوتی ہے۔ کوشش کرتا ہوں غسل کیا، نئے کپڑے پہنے کہ آج نبی پاک کی بیٹی کا ذکر ہے، اور یہ ان کی عقیدت اور محبت ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ شہزادی کونین ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی عورتوں کا سردار قرار پایا، فرما دیا۔ انشاءاللہ وہ ذکر ہوگا۔ آیت کریمہ جو پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ اہل بیت سے پیار کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضرت امام حسن و حسین حسنین کریمین کی ذات ہے، اور نبی پاک کی ازواج بھی اس اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ لیکن فرمایا جن کو 5 تن کہا جاتا ہے، یہ وہ 5 نفوس مقدسہ ہے۔ فرمایا کہ جن کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کے اندر برکتیں نازل فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کی برہان ہے، اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے۔ کائنات حضور کی وجہ سے معرض وجود میں آئی۔ اگر نبی پاک نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، یہ مکان و لا مکان نہ ہوتے، یہ حیوانات و نباتات نہ ہوتے، یہ چرند و پرند نہ ہوتے، جن و انس نہ ہوتے۔ فرمایا یہ باغات نہ ہوتے، یہ ہریالیاں نہ ہوتی، یہ سمندر و دریا نہ ہوتے، کائنات کی رنگینیاں نہ ہوتی۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اپنے نبی کے صدقے بنایا ہے۔ فرمایا محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی۔ تو سب نبی پاک کے صدقے بنا ہے۔ تو حضور اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا، لباس بشری عطا کیا، ہمیں انسان بنایا، پھر سنی العقیدہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی دولت، یار ایک بچہ ادھر ڈیوٹی دے یار، سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، جبکہ نبی پاک کی امت کے لیے انبیاء بھی تمنا و آرزو کرتے رہے، لیکن یہ خوش نصیبی اللہ نے ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد بارک تعالیٰ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتی ہو اور بدی سے منع کرتی ہو۔ تو نبی پاک کی امت میں ہونا یہ بہت بڑا مرتبہ مقام ہے۔ اور پھر میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور کے صدقے ہمیں رب کا پتہ چلا، رب کی معرفت نصیب ہوئی، کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، ایمان کی دولت ملی۔ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہمیں حضور کے صدقے نصیب ہوئی، یہ کرم نہیں؟ اور پھر نبی پاک کی تبلیغ سے ایسے لوگ جن کو اپنے اور پرائے کا پتہ نہیں تھا، ماں باپ کی عزت کا پتہ نہیں تھا، بیٹی کی عظمت کا پتہ نہیں تھا، اللہ کے حبیب نے ایسی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ فرمایا وہ عرب کے اندر رہنے والے جن کی لڑائیاں اور جھگڑے 40 سال تک پھیلے ہوئے تھے، 100 سال تک ان کی جنگیں ہوتی تھیں، حضور نے ایسی تعلیم دی کہ ہدایت کے ستارے بنا دیے، ہدایت کے ستارے بنا دیے۔
کہ آقا تو نے ذروں کو دیکھا تو ذری کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشکے قمری کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ نبی پاک نے تعلیم دی ہے، صحابہ کرام کو قرآن پاک خود نبی پاک نے پڑھایا، قرآن کی اسرار و رموز سکھائے، اور اسلام کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ طائف کے بازاروں میں گھسیٹے گئے، پتھر مارے گئے، پاؤں لہولہان، جسم لہولہان ہو گیا، لیکن فرمایا محبوب ان سے کہہ دو اتنی محنت اور کوشش اور تبلیغ رسالت کا میں تم سے اجر نہیں مانگتا، ہاں جو مانگتا ہوں سن لو، میری اہل بیت سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ آلو بیتی کا سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف ہلکا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے یہاں ایک عاشق نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور کوئی سبحان اللہ ہی کہہ دیا کرو۔ روزہ صرف آپ کا، میرا نہیں ہے روزہ، میں روزے کے اندر لگا ہوا، مجھے کچھ چہرے ایسے بھی ہیں کہ وہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کس کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے، لیکن کوئی سبحان اللہ تو کہہ دو نا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، ڈوب سکتی نہیں ڈوب سکتی نہیں وہ موج کی طغیانی میں، جو کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، یہ وہی سفینہ ہے فرمایا جس کے اندر نبی پاک کی آل ہے، اہل بیت کی محبت ہے، حضرت علی کی محبت ہے، بی بی فاطمہ کی محبت ہے، حسنین کریمین کی محبت ہے، یہی کشتی نوح ہے۔ کشتی نوح کی ماں نے جو مثال دیا فرمایا بیڑا محمد والا لیندہ پیاتاریاں، اور جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، کیسے ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ کن کی محبت ہمارے اوپر لازم کی گئی؟ فرمایا علی و فاطمہ کی، حسن و حسین کی، فرمایا یہ عظیم ہستیاں ہیں اور ان کی محبت نہیں ہے۔ یہ صرف یہ نا کہ مولوی اپنی طرف سے لگا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور اہل بیت کی محبت کے اوپر، اہل بیت کی شان کے اندر کتنی قرآن کی آیتیں ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں۔ یہ آدھے پونے گھنٹے میں تو کچھ بھی نہیں بھائی، میں کہتا ہوں 3 گھنٹے بھی گزر جائیں تو ایک پہلو بھی پورا نہ ہو ہے، لیکن ماشاءاللہ سننے والے بڑے عاشق ہیں، بڑی محبت والے ہیں کہ ان کی مثال دی جا سکتی ہے کہ بڑے ہی عاشق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو تیری ساری باتیں ریاستیں بیکار ہیں، اگر ان کی غلامی ہے گناہگار بھی ہے پھر بھی کرم ہو جائے گا۔ اور یہاں میں اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں،
ہو سکے تو آپ بھی پڑھ لیں اصول برکت کی خاطر۔ اور جنوں پنج تن نال پیار نہیں، بولو جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ ذرا مل کے پڑھے سارے، او جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھماویں، لکھ لمبے سجدے کرماویں، او جے آل رسول دا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ او جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ تو فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 4۔ اختلافی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جو اس چیز کو نہیں مانتے ان کی کتابوں میں بھی حوالے موجود ہیں۔ ایک اللہ نے سیدہ زینب عطا فرمائی، 3 بیٹیوں کا وصال حضور کی حیات میں ہی ہو گیا تھا۔ ایک حضرت رقیہ ہے، ایک حضرت ام کلثوم ہے، اور 4تھی بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی وہ زوجہ ہیں جو سب سے پہلے حضور کے نکاح میں آئی اور 25 سال حضور کی رفیق حیات رہی۔ مکے کی بڑی رئیسہ اور تاجرہ تھی اور نبی پاک سے نکاح کیا۔ ان کے بدن سے حضور کے بیٹے بھی ہوئے اور بیٹیاں بھی ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ماں کو بڑے ارمان ہوتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ۔ نبی پاک سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا انما سمیت فاطمہ، انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فتمہ اللہ وَفَتَمَهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، وَمُحِبِّهَا وَذُرِّيَّتِهَا عِتْقًا مِّنَ النَّارِ، نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے۔ ایسا سب آگے آ جائے، ادھر آ جائے، چلو ادھر اوپر آ جائے، قریب قریب ہو جائے۔ میں نے اس لیے رکھا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کی ذریت اور اس کے محبین کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شہزادی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت آ گیا۔ ماؤں کے بڑے ارمان ہوتے ہیں بیٹیوں کے لیے کہ بیٹی کو میں اپنے ہاتھ سے رخصت کروں، لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا، وقت آ گیا، کیونکہ ہر ایک انسان نے، مرد و عورت ہے، جوان بوڑھے، سب نے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو نبی پاک ان کے سرانے موجود تھے، آخری وقت تھا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو رہی تھی۔ نبی پاک فرمانے لگے اے میری رفیق حیات کیوں روتی ہو؟ یا رسول اللہ اب آپ کی رفاقت ہے اور آپ سے جدائی ہو رہی ہے، یہ نعمتیں جو میسر تھی اب میں اس سے جدا ہو رہی ہوں۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، کبھی کھانا دینے میں دیر ہو گئی ہو، کوئی خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کے حبیب مجھ باندی کو معاف کر دینا، اور جب دن حشر ہو تو اپنی شفاعت اپنے دیدار سے مجھے محروم نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش ضرور کر دینا۔ نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کیا اور ایک بیٹی آخری رہ گئی ہے فاطمہ، میں چاہتی ہوں اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں، اس کو کمی نہ ہونے دیجیے گا، نہ ماں کی شفقت نہ باپ کی محبت۔ اور حضور تو رحمت للعالمین ہے، جنہوں نے بیٹی کو محبت دے کے ہر باپ
کی آنکھیں کھول دی کہ بیٹی سے محبت کرنا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمانے لگی ہے میری رفیق حیات پریشان نہ ہو، میں خیال رکھوں گا۔ فرمایا کوئی اور تمنا و آرزو ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک دل میں ہے تمنا، لیکن بیٹی سے کہوں گی آپ کو کہتے ہوئے بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی، ہمت نہیں پڑ رہی۔ نبی پاک روتے ہوئے غمناک آنکھوں کے ساتھ بیت تشریف لے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظیم بیٹی ماں کی سرانے بیٹھی ہے، اور ماں کے پاس بیٹھی ہے، اور سیدہ نے بڑی شفقت سے بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہی ہے، اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے کیونکہ اب جدائی ہونے والی ہے۔ انسان ہر چیز برداشت کرتا ہے لیکن یہ وہ چھوڑا۔ سب روگاں تو وڈا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا، فرمایا کہ وچھوڑا ایک ایسا ہے یہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا عرض کرتی امی جان آپ کی کیا تمنا ہے؟ کہا تیرے والد وحی کے زمانے میں جو تہمت باندھا کرتے تھے میری خواہش ہے مجھے اس میں کفن دے دیا جائے، مجھے اس میں کفن نصیب ہو جائے۔ تو نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے بیٹی نے کہا ابا جان اماں کہہ رہی ہے کہ جو وحی کے زمانے میں تیرے والد تہمت استعمال کرتے تھے وہ مجھے دے دیا جائے تاکہ مجھے اس میں کفن دیا جائے، نبی کے بدن سے لگنے والے کپڑے کی برکت سے میری بخشش ہو جائے، جبکہ وہ بخشائی تھی۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ جاؤ لے جاؤ ماں کو دکھا دو تاکہ تیری ماں کو تسلی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر تہمت عطا فرمائی، ادھر سے جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نازل جبرائیل یا محمد یقرئک السلام، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور رب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنا تہمت واپس لے دیں، یہ آپ کی زوجہ نے میرے نبی کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا ہے، ہم ان کے لیے جنتی کفن کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ معاملات اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی تربیت خاص کر نبی پاک نے خود فرمائی ہے، اور نبی پاک کی تربیت میں رہنے والی یہ شہزادی، یہ فاطمہ الزہرا کہ جن کے پاس نبی پاک کی صحبت نصیب ہوئی، فرمایا کہ جو کپڑا نبی سے لگ جائے باکرامت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب نبی کی آنکھوں پہ ڈال دی جائے، حالت بینائی چلی گئی تھی روتے روتے، وہ قمیض ڈال دی تو ان کی بینائی واپس ہو گئی، اور جس نے آنکھ کھولی ہے نبی پاک کی گود میں اس سیدہ کا کیا مقام ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا توجہ کریں ادھر، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بڑی توجہ اور اہمیت کی حامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن اغضبها اغضبنی یؤذونی ما اذاها، فرمایا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ ماذا یؤذینی ما اذاها، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بھائی صاحب آگے آ جائے۔ فرمایا قسیم جنتی قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا، قسیم جنتی قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا، تمام غورے کنیز کی غلام کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے خود ہی چاکی
بغیر شکوہ جناب زہرا، اور رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو جہاں میں واللہ جنا کی ملکہ جناب زہرا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت سے جنت کی ملکہ قرار دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، یہ پاور حاصل ہے، یہ اختیار حاصل ہے، جسے حضور جنتی کہنے وہ جنتی ہو گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مشکات کی بھی روایت ہے۔ حضور نے 10 صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ان کو آپ جنتی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ 10 ہیں، اور قرآن سے آیت ظاہر ہے، قرآن کریم سے میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں، سنو اور ایمان تازہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو نبی پاک کو اللہ نے سارے علیہ السلام قرار دیا ہے۔ حضور جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں، جس کو چاہیں جو مرتبہ دے دے، جو حضور نے فیصلہ کر دیا وہ رب کا فیصلہ ہے۔ نبی پاک کا فیصلہ اٹل ہے، اس کو کوئی رد کر سکتا نہیں ہے۔ اور رب نے فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، محبوب جو آپ فیصلہ کرتے ہیں، اگر کسی کے دل میں شک آ جائے، کھوٹ آ جائے، تردد پیدا ہو جائے، اور تیرے فیصلے کے اندر اس کے دل میں کجی آ جائے، فرمایا اس کا ایمان کامل ہے ہی نہیں، وہ مومن کے اعلیٰ مقام اور درجے کے اوپر جا سکتا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹی وہ وقت آ گیا ہے کہ ان قریب میں تیرے سے جدا ہو جاؤں گا۔ تو حضرت فاطمہ سیدہ طاہرہ رونے لگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر کانوں میں سرگوشی کی، فرمایا فاطمہ فکر نہ کر، سب سے پہلے جو میرے ساتھ آ کے ملے گی وہ تم ہو۔ فرمایا اما تردینا یا بنیتا نساء العالمین نساء اہل الجنہ، کیا بیٹی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے تمام دنیا کی عورتوں کو نساء العالمین کا لقب عطا کیا، دنیا میں جتنی عورتیں ہیں تم تمام کی سردار ہو۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جتنی جنتی عورتیں ہیں تم ان کی سردار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی، نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، علی کو تمام ولیوں کا سردار بنایا، اور ان کے شہزادوں کو حسن و حسین کو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا، اور بی بی فاطمہ الزہرا کو تمام عورتوں کا سردار بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے کر دیا، اور حضور نے فرمایا فاطمہ زوجتکی سیدہ من الاولین والآخرین، تیرا نکاح میں نے اس ہستی کے ساتھ کیا ہے جو سید ہے، اولین و آخرین میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ شان علی مرتضیٰ ہے۔ فرمایا علی کیا ہے؟ علی نور حق کی تنویر ہے، علی روشن ضمیر ہے، علی نبی کا ویر ہے، علی قرآن کی تفسیر ہے، علی حق کی شمشیر ہے، علی ہم سنیوں کا پیر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی
اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ نبی پاک نے جب بیٹی فاطمہ کو رخصت کیا تو حضور نے وصیت فرمائی، بیٹی علی کی نداری کا خیال رکھنا، علی سے زیادہ خواہش نہ کرنا، جو مل جائے کھا لینا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بیٹی آ گئی، ہر باپ کو یہ وصیت کرنی چاہیے۔ نبی پاک ایک دن گھر میں تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے، انہوں نے اونٹ کی کھال کا وہ کپڑا بنا کے پہنا ہوا تھا، جس کو قمیض کہتے ہیں آپ، اور اونٹ کی کھال کا۔ اور آج دیکھو کسی عورت کو آپ کہیں اونٹ کی کھال کا یہ پہن لے جبہ، پہنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اونٹ کی کھال کی قمیض بنا کے پہنی، اس پہ 17 پیوند لگے ہوئے۔ حضور جب گھر میں بیٹی کے گئے، بیٹیوں کے گھر جانا نبی پاک کی سنت ہے، اور جب جاؤ تو کچھ نہ کچھ لے بھی جاؤ۔ حضور کے پاس جب ہوتا تو نبی پاک لے بھی جاتے، اور کبھی پیالے میں کھانا ڈال کے حضور بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس بھیج دیتے۔ پہلے درس میں نے بیان کیا، حضور کی ایک صحابی نے دعوت کی، 3 دن حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ جب دسترخوان لگا، صحابہ بیٹھے، اللہ کے حبیب بھی بیٹھے، تو نبی پاک نے فرمایا صاحب دعوت سے، اے دعوت دینے والے، ہمیں اپنے گھر بلانے والے، اگر تیری طرف سے اجازت ہو تو میں محمد بعد میں لقمے اٹھاؤں گا، پہلے میرا دل چاہتا ہے میں 1-2 روٹی اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیج دوں۔ حضور نے روٹی کے اوپر سالن رکھا اور کہا میری فاطمہ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور میرا دل کیسے کرے، باپ کیسے لقمے اٹھائے کہ بیٹی بھوکی اور باپ کھا لے۔ یہ اس ہستی کی بات ہے کہ جو تمام کائنات کے سردار ہیں۔ الفقر فخری، حضور فرماتے ہیں کہ فقر میری چادر ہے۔ نبی پاک گھر میں داخل ہوا، بیٹی کو دیکھا آٹا گوندھ رہی ہیں اس حالت میں، اور لبوں کے اوپر قرآن کی آیتیں ہیں۔ حضور نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو اونٹ کے جبے کے اندر دیکھا یا قمیض میں دیکھا، 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، بیٹی آٹا گوندھ رہی ہے، لبوں پہ اللہ کے قرآن کی آوازیں جاری ہیں۔ نبی پاک نے یہ حالت دیکھی، فاطمہ اے بیٹی تیرے دکھوں کی یہ داستان دیکھ کے باپ کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، لیکن بیٹا کیا کریں، ہم نے خود اختیار کیا ہے اس چیز کو۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں اشارہ کرتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے، لیکن آپ نے دنیا کو قبول نہ کیا۔ فرمایا ہم نے دنیا کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے میں ہم نے آخرت کو قبول کر لیا۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری رات عبادت میں گزر جاتی، قرآن پڑھتے ہوئے گزر جاتی، اس لیے بہو بیٹیوں کو چاہیے، آج شافیہ بچی کے صدقے اس محلے میں ان خواتین کو قرآن و حدیث کی یہ باتیں سننا نصیب ہوئی ہے۔ اللہ اس بچی شافیہ کی بخشش فرمائے، اس کی وجہ سے یہ کتنی مسائل آپ تک پہنچے ہیں، اور اس کا ثواب ان کی روح کو بخشتے ہیں۔ فرمایا کہ بچیوں کو چاہیے سورہ نور پڑھا کرے، سورہ نساء کی تلاوت کیا کرے، بچی کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو نبی پاک کی بیٹی کا ہے، شہزادی کا ہے، کہ باپ اگر گھر سے نکلے، خاندان میں جائے یا بازار میں جائے یا گلی سے گزرے، اس کا سینہ سر فخر سے بلند ہو کہ میں بیٹی کا باپ ہوں۔ بیٹی کو ایسا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے کہ باپ شرم کے مارے ماں کا باپ کا سر جھک جائے، بلکہ بیٹیوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری عصمت و عصمت کے اوپر، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے میں ہماری عزت ہے، کیونکہ اسلام نے جو بیٹی کو عزت دی ہے، جو عورت کو مرتبہ مقام دیا ہے، جو ماں کی شان بیان کی ہے، وہ کسی مذہب میں نہیں ملتی، وہ دین اسلام ہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا وہ مسئلہ سن لو۔ نبی پاک صحابہ کے مجمع میں بیٹھے، حضور نے فرمایا توجہ کے ساتھ، صحابہ سے فرمایا عورت کی سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا سلمان یہ اہل بیت کے خادم بھی رہے ہیں،
اور فرمایا نبی پاک نے سلمان و اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت میں ہے، فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے پوچھ کے آؤ ہیں کہ عورت کی سب سے اچھی چیز کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ جا کے میرے ابا کی بارگاہ میں یہ عرض کر دے کہ عورت کی سب سے اچھی چیز یہ ہے وہ پردے میں رہے۔ کس میں رہے؟ وہ پردے میں رہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت بہت تھوڑا ہے۔ سیدہ ساری رات عبادت میں رہتی، اور بس آخری بات کر رہا ہوں، فاتحہ کے لیے سامان لیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شہزادی ساری رات سجدے میں پڑی رہتی اور عرض کرتی مولا چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ حضور کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے توجہ کے ساتھ، بہت سارے نو مسلم ہوتے تھے، آتے تھے یہودی نصرانی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایک شخص مسلمان ہوا تو نبی پاک نے فرمایا یہ مسلمان ہوا ہے اپنے اس بھائی کی مدد کرو، تو صحابہ بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ، شاید فاطمہ سے کچھ مل جائے، لیکن سیدہ کے گھر بھی فاقے چل رہے تھے۔ آپ نے اپنی چادر دی کہ سامنے شامون یہودی کا مکان ہے، اس کی دکان ہے، اس کے پاس چلے جاؤ کہ نبی کی بیٹی نے اپنی چادر دی ہے کہ اس کے بدلے رہن رکھ لو، جب پیسے آئیں گے دے دیں گے، کچھ گندم دے دو۔ یہودی دکاندار نے جیسے سیدہ کی چادر کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہنا واقعہ محمد بن عبداللہ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ جن کی بیٹی کی چادر کے اوپر 17 پیوند لگے ہوں، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، وہ سچے نبی ہیں، اور کہا چادر بھی لے جائے، جتنی گندم چاہیے لے جائے۔ فرمایا جن کی چادریں دیکھ کے یہودی کلمہ پڑھ لیں، اس بیٹی نے اپنی چادر کا اتنا خیال رکھا ہے کہ ننگے سر بازار میں کسی غیر محرم اور مرد کے سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کا صلہ یہ ملے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سارے اہل محشر انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، صالحین ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، اصفیاء ہوں گے، کہ منادی ندا کرنے والا کہے گا اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، بنت محمد جا رہی ہے، فاطمہ بنت محمد جا رہی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں 70,000 حوروں کی جرمٹ میں میری بیٹی فاطمہ گزر جائے گی۔ اور جب آخری وقت آیا، 28 سال عمر پائی ہے، اور 28 سال عمر کے بعد اللہ نے مرتبہ کیا دیا، جب آخری وقت آیا یا اللہ میں نے پردے کا بڑا خیال رکھا ہے اور شرم و حیا کے دامن کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا ہے، یا اللہ میں چاہتی ہوں، تو صاحب تفسیر روح البیان نے یہ روایت کو لیا ہے کہ یا اللہ میری روح قبض ہو تو اسرائیل بھی میرے پاس نہ آئے، بلکہ اپنے امر کن سے میری روح قبض فرما۔ یوں آپ کی روح قبض ہو گئی۔ آپ کا جنازہ فصلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت فاطمہ محمد فکبر اربعا، حضرت ابو بکر نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت علی نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کا حقدار ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کیا، 4 تکبیریں نماز جنازہ، اور پھر آپ کا رات کو جنازہ پالکی کے اندر ڈال کے اوپر کھجوروں کی ٹانیاں ڈالی گئیں، اور تاکہ کوئی جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے، اور پھر رات کے ٹائم وصیت سیدہ نے کی اسماء بنت امیس سے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے۔ جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار پر انوار آج بھی جنت البقیع میں ہے۔ حضرت امام حسن، امام زین العابدین، جعفر طیار، ان سب کی قبر مبارک مزارہ سیدہ کے قدموں میں ہے۔ تو نبی کی یہ شہزادی کی سوانح حیات کے کچھ پہلو میں نے پیش کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ورنہ دل تو چاہتا تھا کہ 2 گھنٹے کا بیان ہو، یہ زور کے بعد ہوتا، اور 2-2.5 گھنٹے کا بیان ہوتا تو بی فاطمہ الزہرا کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو میں اجاگر کرتا۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسے شرم و حیا عطا فرمائے، اور دنیا میں ان کی کنیزیں بننا نصیب فرمائے، اور جنت میں ان کا پڑوس عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کو پکڑ کے گھماؤ یار سب کو لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیچھے والے حضرات آگے آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعائے خیر فرمائیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اے پروردگار عالم، جس قدر بھی تلاوت قرآن ہوئی، نعت خوانی ہوئی، ذکر و بیان ہوا، یا اللہ فاتحہ شریف ہوئی، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم تمام کلمہ کلام نیاز کا ثواب، تمام ثمرات مشروبات کا ثواب تیرے پیارے محبوب کی محبوب بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمامی انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین وبین کریمین، آپ کے ازواج محترمات، آل بیت، صحابہ کرام، اور خاص کا ذکر اہل بیت ہوا، سیدہ طیبہ طاہرہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آپ کی روح انور کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی شہزادیاں، آپ کے بیٹے بیٹیاں، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا الہ العالمین۔ الہ العالمین تمام کلمہ کلام کا ثواب، ثمرات مشروبات کا ثواب بھائی محمد سعید صاحب کی بیٹی شافیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا اللہ۔ ان کی قبر کو منور روشن فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے والدین کے لیے بھی یا اللہ ان کی روحوں کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا اللہ۔ حاضرین مجلس یا اللہ، جتنے آئے ہیں مرد عورت بوڑھے بچے، ان کے خاندانوں سے جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خالہ کس کی بیمار ہے؟ سعید بھائی کی خالہ علیل ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔
25 قرآن پاک ہیں، 130 سورہ یاسین ہے، 22 سورہ ملک ہے، 1,41,000 درود پاک ہے، 50 سورہ مزمل ہیں اور 10,000 سورہ اخلاص ہے۔ اس کے علاوہ کلام پاک ہیں، 50 سورہ یاسین اور ہیں، 5 کلام پاک ہیں، اور بھی جس قدر بھی یا اللہ قرآن پاک پڑھے گئے، صورتیں، درود پاک، تمام کلمہ کلام کا ثواب، نیاز کا ثواب، مشروبات ثمرات کا ثواب، شافیہ بچی مرحومہ کی روح کو پیش کرتے قبول حضور فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو بقائے نور بنا، دن حشر کے یا اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے معیت اور شفاعت نصیب فرما، جنت میں بی بی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت پکی غلامی عطا فرما۔ ہمارے اکبر بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کے برادر علی اصغر بھائی کے لیے بھی دعا فرمائے، اور ان کے والدین کے لیے اللہ ان کی بخشش و مغفرت، ابراہیم عباسی صاحب کی اہلیہ اور ان کے خاندان سے جتنے لوگ، ان کے والدین، یا اللہ تمام کی بخشش فرما۔ صوفی محمد شریف صاحب، سلیم اختر غلام مصطفیٰ کی روح کو تمام کلمہ کلام ثمرات مشروبات کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، حبیب کبریا شاہد و سرا کے واسطے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ محفل آج جو ہوئی ہے نا، یہ کوشش کیا کریں